اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ قل کہہ دیجئے نزلہ اتارا ہے اس کو روح القدس روح پاک روح نے من رب کا تیرے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ لیثبت الذین آمنوا تاکہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہدن اور یہ ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ البتہ تحقیق ہم خوب جانتے ہیں، انہم یقولون بے شک وہ لوگ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر بے شک سکھاتا ہے اس کو بشر ایک آدمی، لسان الذی زبان اس آدمی کی، یلحدون الیہ جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں، عجمی ہے، وہذا اور یہ قرآن لسان عربی اس کی زبان عربی ہے، مبین جو فصیح زبان ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ نہیں ہدایت دیتے ان کو اللہ، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ انما یفتری الکذب بے شک گھڑتے ہیں جھوٹ، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ اور وہی لوگ ہیں جھوٹ بولنے والے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں یہ مضمون بیان ہوا کہ جب قرآن پاک میں اللہ کوئی حکم تبدیل کرتے ہیں تو کافر اس پہ شور کرتے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب نہیں ہے، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ کی باتوں میں اس کے حکموں میں رد و بدل نہیں ہوتا، تو کہتے کہ انما انت مفتر کہ بے شک آپ اس قرآن کو خود گھڑ کے لانے والے ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے دیا، قل آپ کہہ دیجئے نزلہ یہ قرآن آپ کا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کو تو اتارا ہے، نزلہ ینزل تنزیلا اس کے معنی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، تدریجاً نازل کرنا، تو قرآن کریم چونکہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا اور اس میں جیسے جیسے انسانوں کا ماحول بنتا گیا، معاشرہ بنتا گیا، اسی کے مطابق احکامات کا نزول ہوتا رہا، اور ظاہر ہے تدریجاً نازل کرنے میں حکمت تھی تاکہ موقع کے احکامات وہ نازل ہوتے رہیں، اور جہاں جہاں اللہ کے علم میں تھا احکامات میں تبدیلی وہ تدریجاً نزول میں وہ تبدیلی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح تدریجاً آہستہ آہستہ اتارنے میں طبیعتوں کو مضبوط کرنا بھی تھا تاکہ طبیعتیں ان احکامات سے مانوس ہو جائیں اور جم جائیں ان پہ، تو آپ کہہ دیجئے نزلہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، روح القدس اللہ کی طرف سے اس کو لے کر جو آنے والے فرشتے ہیں وہ روح القدس ہے،
یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہتے ہیں، جس کے معنی ایسی روح القدس جو پاکیزہ روح ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ میرے رب کا تو روح القدس لائے ہیں اس کو تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی حکمتوں کے ساتھ، جو قرآن حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور حکمت کے مطابق اس کا تدریجاً نزول اللہ نے کیا، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم رکھیں اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں۔ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ نازل کیا جاتا رہا قرآن، تاکہ ایمان والوں کے دل جمع ثابت قدم رہیں اس کے ساتھ۔ وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، جو اس سے ہدایت لیں اور اس کی طرف توجہ کریں۔ وبشرا، اور خوشخبریاں ہیں اس قرآن میں اعمال صالحہ پر، نیک عملوں پر، للمسلمین، ان کے لیے جو فرما برداری کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ تو مسلمان چونکہ اسلام سے ہے، اسلام تسلیم سے ہے، جس کے معنی تابع دار ہونا، فرما بردار ہونا، اور اللہ کے حضور سر جھکا دینا۔ تو اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکا لینے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو مسلم جس کی جمع مسلمان ہے، تو اس کے معنی فرما برداری کرنے والا۔ تو جو فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کو اس فرما برداری پر جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبریاں یہ قرآن دیتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم خوب جانتے ہیں، انہم یقولون، بے شک وہ کافر لوگ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، بے شک اس کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، بشر، ایک آدمی۔ تو یہ اہل مکہ کہتے کہ یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، اور ان کو کوئی گائیڈ لائن دیتا ہے، اور ان کی رہنمائی کوئی آدمی کرتا ہے۔ اور وہ کون رہنمائی کرتا ہے، کون ان کو یہ قرآن بنانا سکھاتا ہے؟ تو اس کی نسبت مکہ میں کچھ غلام تھے جو روم سے آئے ہوئے تھے، عیسائی مذہب سے ان کا تعلق تھا، اور وہ بائبل کو پڑھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوتا، اور اس نسبت سے کہ وہ مشرک بت پرست نہیں تھے، تو حضور کو ان سے کچھ کسی قدر مناسبت تھی کہ وہ پہلی آسمانوں کے عمل پیرا تھے لوگ، اور شرک اور بت پرستی سے دور تھے۔ تو یہ قدر مشترک تھی، جس وجہ سے حضور کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے پاس آنا جانا لگا رہتا۔ تو وہ لوگ اس بنا پہ آپ کی طرف یہ منسوب کر دیتے کہ ان کو تو وہ لوگ سکھاتے ہیں۔ مثلا ایک غلام کا نام بلعام تھا، اور ایک کا نام یعیش لکھا ہے، ایک کا نام جبر لکھا ہے۔ اس طرح کے کچھ لوگ تھے جو عیسائی تھے، بائبل پڑھا کرتے، حضور ان کے پاس بیٹھتے۔ تو یہ مکہ والے کہتے کہ یہ قرآن تو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے حضور نے اس کو ترتیب دیا، اور یہ لوگ ان کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھئی وہ کیسے آپ کو یہ قرآن پڑھا سکتے ہیں؟ انما یعلم بشر، وہ کہتے ہیں کہ ان کو سکھاتا ہے ایک آدمی، یعنی وہ غلام بلعام یا کوئی اور جو نام آتے ہیں، لسان الذی یلحدون الیہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دلیل تو بالکل غلط ہے کہ یہ قرآن ان کو فلاں رومی آدمی پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ فرمایا کہ اصول یہ ہے کہ استاد اور شاگرد کا ذریعہ تعلیم جو زبان ہے وہ ایک ہونی چاہیے۔ استاد اگر عربی زبان کو جانتا ہے تو اس کا ذریعہ تعلیم عربی زبان ہوگی، اور شاگرد کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی عربی زبان کو سمجھے۔ استاد شاگرد کی ایک زبان ہو تو تب استاد شاگرد کو فائدہ دے سکتا ہے، شاگرد استاد سے فائدہ لے سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا، وہ اگر استاد کی زبان انگریزی ہے تو شاگرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ انگریزی زبان کو جانتا ہو۔ تو دونوں کی ایک زبان ہو تب تعلیم کا فائدہ ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے۔
اور اگر استاد انگلش بولے اور جو ہے نا وہ شاگرد وہ عربی بولے اور وہ انگلش کو نہ جانے اور انگلش والا عربی کو نہ جانے تو ظاہر ہے کہ یہاں تعلیم کا سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو فرمایا آپ دیکھو جس شخص کی طرف تم یہ قرآن منسوب کرتے کہ وہ ان کو پڑھاتا ہے سکھاتا ہے، تو لسان الذی زبان اس آدمی کی یلحدون الیہ جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں منسوب کرتے ہیں۔ تو یلحد الحد لحد اس کے معنی ہوتے ہیں مائل ہونا مڑنا، تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اس قرآن کو جس کی طرف موڑتے ہیں یعنی جس کی طرف اس کو مائل کرتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں کہ وہ آدمی ان کو سکھاتا ہے، تو فرمایا اعجمی اس کی زبان تو اجمی ہے یعنی غیر عربی۔ اجمی کا معنی غیر عربی زبان۔ تو عرب کے علاوہ جتنے بھی اور زبانوں کے لوگ ہیں سب کو عجم کہا جاتا ہے۔ اس وقت کے رومی جو لوگ تھے، اس وقت کے جو پارسی تھے، تو یہ سب کے سب عجم کہلائے جاتے تھے عرب کے علاوہ۔ اور ویسے اس کے عجمی کے اصل لغوی معنی ہوتے ہیں گونگا کے، گونگے کے اوپر عجمی کا اطلاق لغت کے اعتبار سے، اور اصطلاحاً ہر غیر عربی کو عجمی کہا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ زبان اس شخص کی جس کی طرف یہ اس قرآن کو منسوب کرتے ہیں اعجمی وہ تو غیر عربی ہے۔ وہذا اور یہ قرآن لسان عربی مبین یہ فصیح عربی زبان اس کی ہے۔ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے اور وہ شخص عربی کو جانتا نہیں ہے جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، چونکہ وہ جو رومی غلام تھے مکہ میں جن کی طرف یہ لوگ کہتے تھے کہ حضور ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں، وہ عربی کو تھوڑا تھوڑا تو سمجھتے تھے، جیسے ہم لوگ ایک دوسری زبانوں کو انگلش کو تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہیں جس میں ہم کسی کو خرید و فروخت میں کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن انگلش زبان ہم فصیح طور پر کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ تحریر میں لکھیں، اس کو فصیح طور پہ بولیں، یہ سب لوگوں کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح دیگر زبانیں ہیں، تو وہ زبان تو عربی کسی نہ کسی درجے میں بول سکتے تھے، لیکن اتنی فصیح عربی نہیں بول سکتے تھے کہ وہ ایک فصیح ایسی عربی کلام مرتب کر دیں جس عربی کلام کا عرب لوگ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن چونکہ ایک معجز کتاب معجزہ تھی، ایسا معجزہ جس کا مقابلہ پورا عرب نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن نے چیلنج کیا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، تو ٹھیک ہے تم بھی تو عربی ہو اور فصیح عربی تم لوگ بولتے ہو، تو تم سب مل جاؤ اور سب اکٹھے ہو کر اس قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت بنا کے پیش کر دو۔ تو وہ اس سے بھی عاجز تھے۔ تو فرمایا جو اتنی فصیح کتاب ہے جس کا مقابلہ بھی اہل زبان نہیں کر سکتے، تو یہ کتاب یہ وہ لوگ سکھائیں گے، وہ اس کو بنائیں گے جن کو سیدھی عربی بولنا نہیں آتی ہے۔ تو یہ کتنی نامعقول بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کوئی بھی زبان اسی شخص سے سیکھ سکتا ہے جو زبان کا ماہر ہو۔ مثلا ہمارے ہاں ٹیچنگ کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ اردو کا مضمون ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کو دیا جاتا ہے جو اردو میں ماسٹر ڈگری کیے ہوئے ہو، یعنی اردو کا ماہر ہو۔ انگلش مضمون پڑھانا اس کو دیا جاتا ہے جس نے انگلش میں ماسٹر ڈگری کی ہو اور انگلش زبان کا انگریزی زبان کا ماہر ہو۔ اور اسی طرح اداروں میں تعلیمی اداروں میں کالج یونیورسٹی میں اسلامیات کا مضمون اس کو دیا جاتا ہے پڑھانے کو جو اسلامیات میں ماہر ہو، ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو یا ایم فل کیا ہو، پی ایچ ڈی کی ہو، اس کو وہ مضمون دیا جاتا ہے کہ اس کو اس مضمون میں مہارت ہے۔ تو جس مضمون کی مہارت ہو وہی آگے پڑھانے کے قابل ہو سکتا ہے، جس کو اپنے مضمون میں مہارت ہی نہیں ہے تو وہ اس مضمون کو پڑھانے کے قابل نہیں ہے۔
تو یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے، اور جو اس کو پڑھانا جس کی طرف منسوب کرتے ہو وہ تو عربی سیدھی بول ہی نہیں سکتا، تو یہ بڑی نامعقول تمہاری بات ہے۔ لہٰذا تمہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جب تم خود عرب فصحا بلغا اس قرآن کی چھوٹی سی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت نہیں لا سکتے، تو پھر یہ قرآن ایک غیر عربی آدمی کیسے خود بنا سکتا ہے؟ لہذا مان لو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے اس آخری نبی کا یہ معجزہ ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو نہیں مان رکھتے اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، نہیں اللہ ان کو ہدایت دیتے، راہ راست پہ لاتے، کیونکہ ان کے دلوں میں طلب ہی نہیں ہے، اور طلب ہو تو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ٹوٹی کے سامنے، پانی کے سامنے برتن کو رکھے لیکن برتن الٹا رکھے، تو ظاہر ہے سارا دن اس پہ پانی ڈالتا رہے تو کبھی وہ برتن اس میں پانی نہیں جمع ہوگا جب تک اس کو سیدھا کر کے نہ رکھا جائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ٹیوب ویل کے نل کے سامنے بھی چھوٹے سے برتن کو الٹا رکھ دے تو ٹیوب ویل کا نل اتنا سا جو پانی اس میں آ رہا ہے اور خوب اس میں سے پانی نکل رہا ہے، تو وہ چھوٹے سے برتن کو ٹیوب ویل بھی بھر نہیں سکتا جب تک اس برتن کو سیدھا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ بھی اس برتن میں یعنی اس دل میں ہدایت نہیں ڈالتے جو دل الٹا ہو، یعنی جس میں طلب ہی نہ ہو۔ تو یہ طلب کی مثال ہے، برتن الٹا ہونا بے طلبی ہے اور برتن کا سیدھا ہونا یہ طلب ہے۔ تو اللہ ہدایت اس دل میں ڈالتے ہیں جس میں طلب ہوتی ہے، تو نہیں ہدایت دیتے ان کو اللہ، کیونکہ ان میں طلب نہیں۔ وَيَهْدِي لِمَن يُنِيبُ، اللہ اپنی طرف راہ اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ انما یفتر الکذب، بے شک گھڑتے ہیں جھوٹ، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو لوگ ایمان سے خالی لوگ ہیں وہ جھوٹ گڑتے ہیں، اور یہ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سچے ہیں، ایمان کے بڑے پختہ ہیں، یہ کیسے جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جن کا آیات پر، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، اصل وہی لوگ جھوٹے ہیں، ایمان والا جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ ایک صحابی عبداللہ ابن حراد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ کیا مومن بدکار ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کبھی کے بار اس سے بدکاری ہو سکتی ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے چور ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، چوری کر سکتا ہے کبھی کے بار۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت اور جھوٹ یہ مومن میں نہیں آ سکتے، اس کے علاوہ اور گناہ، چوری کا، بدکاری کا اور بزدلی کا، بخیلی کا، یہ سارے گناہ آ سکتے ہیں، لیکن مومن میں خیانت اور جھوٹ یہ نہیں پیدا ہو سکتے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو ایمان والے مسلمان کہلانے والے اکثریت میں خیانت بھی ہے۔ خیانت کی آج کی جدید اصطلاح میں اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ کرپشن بولا جاتا ہے، کہ کرپٹ بھی ہیں مسلمان اور جھوٹے بھی ہیں۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ مومن کبھی خائن، کرپٹ نہیں ہوگا اور جھوٹا نہیں ہوگا۔ مومن کی یہ علامت ہے، وہ کرپٹ نہیں، جھوٹا نہیں۔ جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں اکثریت میں ایسا ہے۔ تو اس کی تشریح اہل علم محدثین فرماتے ہیں، یہاں جو ایمان کی نفی کی ہے جھوٹے آدمی کے لیے، خائن کے لیے اللہ کے نبی نے، تو وہ اس حساب سے کیا کہ یہ صحابہ کے لیے کیا، کہ اس دور کے جو ایمان والے لوگ تھے، حضور کے سامنے جو صحابہ تھے، ان کی کوالٹی ایسی تھی کہ ان کے ہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مومن ہو اور خائن ہو، مومن ہو اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بعد کے لوگوں کے لیے بات نہیں کی، یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے۔
اور دوسرا اس کا مطلب یہ تعویل اس کی یہ کی جاتی ہے کہ ہاں یہ جو کہا کہ مومن نہیں ہو سکتا وہ جو خائن ہے، کرپٹ ہے اور جو جھوٹا ہے، تو اس مومن سے مراد کامل مومن ہے کہ کامل ایمان والا وہی ہوگا جو امانت دار بھی ہے اور سچائی والا بھی ہے، اور جو خائن دھوکے باز ہے، خیانت کار ہے، کرپٹ ہے اور جھوٹا ہے، تو یہ کامل مومن نہیں، ناقص الایمان ہے، یعنی منافقوں کی طرح۔ تو منافق مزاج اس کو کہہ لیں کہ دعوی ایمان کا ہے، بول زبان پہ ایمان کے ہیں، لیکن اس کی ادائیں، اس کا مزاج منافقوں والا ہے، کیونکہ یہ منافق کی عادت حضور نے بیان کی ہے کہ اذا حدث کذب، کہ یہ منافق کی عادت ہے کہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کی زبان میں جھوٹ ہوتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے، یعنی جس عہدے پہ کام کرتا ہے اپنے عہدے کے معاملات جو ہوتے ہیں ان میں کرپشن کرتا ہے، آج جیسے کرتے ہیں۔ اب اللہ معاف کرے، دعویٰ سچائی کا تو بہت ہے، ہمارا حکمران وہ یہ کہنے پہ تو مصر ہوتا ہے، اس کی تو چاہت ہے کہ اس کو ریاست مدینہ کا امیر المومنین کہا جائے، وہ اس پہ تو خوش ہوتا ہے کہ اس کو کوئی امیر المومنین کہے، لیکن عمل کے لحاظ سے زندگی میں جھوٹ ہے، خیانت ہے، تو یہ منافق مزاج ہے۔ اور اکثریت میں آج اللہ معاف کرے ایمان رکھنے والے مزاج منافقوں کا رکھتے ہیں، عادات منافقوں والی پائی جاتی ہیں، اور اگر کوئی ان کو یہ کہہ دے منافق، اگر ان کو کوئی چور کہہ دے یا ان کو کوئی اگر کرپٹ کہہ دے تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، او جی چور کہا تو بھائی یہ چور تو عادت میں پایا جاتا ہے اور چوری معاشرے میں موجود ہے، تو یہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان والے سے نفی کی حضور نے کہ مومن ہو کر خیانت کار نہیں ہو سکتا، مومن ہو کر جھوٹا نہیں ہو سکتا، بزدل ہو سکتا ہے اور بخیل ہو سکتا ہے اور چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے مومن، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا اور کرپشن نہیں کر سکتا، تو یہ کامل ایمان والے کی بات فرمائی۔ ہاں جو منافقت کے مزاج کے لوگ ہیں ان میں پایا جاتا ہے، کرپشن بھی پائی جاتی ہے، جھوٹ بھی پایا جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اولئک ھم الکاذبون، اصل یہی لوگ ہیں جھوٹ بولنے والے۔ باخبر